مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جولائی 2021 کا مہینہ برج حوت یعنی کہ پسکس والوں کے لیے کیسا رہے گا؟ آپ کے لیے یہ پورے سال کا سب سے بہترین مہینہ ہے، تو مکمل تفصیل میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ویڈیو کے شروع میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ کے سٹار کی پڑھائی، آپ کا صدقہ، نیا سال نیا چاند دیکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، مکمل تفصیل، اور آپ کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہیں وہ ساری مکمل تفصیل میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہے، اچھے سے سن لیجئے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ تو بزنس مین ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڈی والے تک ہوتا ہے۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، چیز لیتے ہیں اور بیچتے ہیں، یہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت اعلیٰ رہے گا۔ آپ کو پچھلے کافی عرصے سے جن چیزوں کی تلاش تھی یا جو آپ کے کاروبار کے اندر آپ چاہتے تھے، وہ اس مہینے کے اندر آپ کو ملنے کے چانسز ہیں۔ اس کے بعد آپ کو نئے آرڈر بے شمار انشاءاللہ ملیں گے۔ جو لوگ دکانداری کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ایسے لوگ آئیں گے آپ کے پاس جو لوگ آپ کو قرض دیں گے، اور آپ کو کاروبار میں شراکت کا موقع بھی بہت زیادہ مل سکتا ہے۔ تو جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ چیز بہت بہتر رہے گی، اور خاص طور پر یہ مہینہ پراپرٹی والوں کے لیے تو بہت اعلیٰ رہے گا۔ جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، آپ کے معاملات بھی بہت بہتر رہیں گے۔ یہاں پر آپ کو بس کچھ احتیاط کرنی ہوگی اپنے صدقے کی، اور جن لوگوں کے اوپر جادو ٹونے کی پرابلم ہے، آپ کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا علاج کروائیں تاکہ آپ کے لیے یہ مہینہ باعث برکت بن سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی اوورآل آپ کے لیے یہ مہینہ بہت بہتر رہے گا۔ دوسرا، اب آ جاتے ہیں نوکری پیشہ لوگ۔ تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ بہت بہترین ہے۔ آپ کے زیادہ تر لوگوں کے ترقی ہونے کے چانسز ہیں۔ ایسے لوگ جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس مہینے میں وہ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیں گے۔ تو کچھ ایسے معاملات نوکری پیشہ خاص طور پر لوگوں کو میں یہ کہوں گا، کچھ ایسے معاملات آپ کے لیے ہو سکتے ہیں جو آپ کو زنا کاری کی طرف لے کر جائیں، تو اس چیز سے بچیے گا۔ گناہ اس مہینے آپ کے بالکل نزدیک رہے گا، آپ کو اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ گناہ کاری آپ کے لیے زہر قاتل کی طرح ہوگا۔ اگر آپ اس چیز سے بچتے رہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ مہینہ بہت بہترین رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں وہ لوگ جن نوکری کی تلاش میں ہیں، تو آپ کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہے۔ خاص طور پر اس مہینے کے آخری 2 ہفتے آپ کو نوکری ملنے کے چانسز بہت اچھے ہیں، اور آپ کی آئیڈیل نوکری ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ اپنے صدقے زکوٰۃ کا دھیان کیجیے، اور آپ کے لیے بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ آپ کے نزدیک بھی گناہ بہت زیادہ نزدیک رہے گا۔ آپ کو اس چیز سے بچنا ہوگا۔ اگر آپ اس چیز سے نہ بچے تو پھر آپ کے لیے یہ مہینہ یکسر مختلف ہوگا، یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دے گا۔ ان بچے بچیوں کی طرف آتے ہیں جن کے رشتے کے معاملات پھنسے ہوئے تھے، تو آپ کی رشتے کی بندش اس مہینے کے اندر جو ہے وہ ٹوٹے گی اگر آپ اپنا علاج کروائیں۔ اگر بندش والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنا اگر علاج کروائیں، اپنا صدقہ زکوٰۃ دے تو، اور جن کے اوپر بندش نہیں ہے ان کے تو 100% اس مہینے کے اندر رشتہ ہونے کے چانسز ہیں۔ گھریلو لڑائی جھگڑے میں بھی کافی کمی آئے گی، کافی معاملات بہتر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بیویاں اپنے میکے میں ہیں وہ واپس آ سکتی ہیں، یا جن لوگوں کے شوہر، جن بچیوں کے شوہر ناراض ہیں وہ دوبارہ ان کو منانے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے بھی کافی بہتر رہے گا۔ بیماریوں کا حملہ آپ کے اوپر کافی زیادہ رہے گا، اس چیز کے لیے آپ کو اپنا صدقہ زکوٰۃ اور علاج کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ آپ جاتے ہیں اب ان بچیوں کی طرف جن کے حمل کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنا اس مہینے کے اندر علاج پہلے خاص طور پر 3 ہفتے کے اندر علاج بہت جی و جان سے کروائیں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ افاقہ ہوگا، اور اس مہینے کا آخری ہفتہ اور اگلے مہینے کا پہلا ہفتہ حمل کنسیو کرنے کے لیے آپ کے لیے آئیڈیل رہے گا۔ جادو ٹونے کے معاملات آپ کے اوپر اس مہینے کے اندر بہت زیادہ ہوں گے۔ اس چیز کو بچنے کے لیے صدقہ دیتے رہے تو انشاءاللہ آپ کو اس چیز سے کافی فائدہ رہے گا۔ بچوں کو نظر بد کا مسئلہ بنے گا، اس سے وہ چڑچڑے ہوں گے، اور چڑچڑے ہونے کی وجہ سے وہ محلے میں لڑائی ہو سکتی ہے، گھر میں بحث ہو سکتی ہے۔ تو ان کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ تیسرے کلمے کا ورد کر کے چینی کے اوپر دم کر کے بچوں کو پلائیں، تو انشاءاللہ ان کا چڑچڑاپن کنٹرول رہے گا۔
جی تو اب جو بات میں آپ کے ساتھ کرنے چاہ رہا ہوں یہ بہت ہی خطرناک ایک طرح سے ہے. آپ لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ اپنی زندگی کے 10-12 منٹ میری ویڈیو کو نہیں دے سکتے تو سمجھ لیں کہ آپ کی میری تمام ویڈیوز کو دیکھنا بیکار ہے. آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے کیونکہ وہ بیکار ہے. میں اصل میں ہر چیز کا پہلو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آگے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس مہینے میں نے جو پڑھائی نکالی ہے اور جو صدقہ نکالا ہے وہ میں نے دونوں مہینوں کو ملا کر نکالا ہے, یعنی اسلامی مہینے کے حساب سے بھی اور دوسرے انگلش مہینے کے حساب سے بھی, کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری تھا. یہ مہینہ جو اسلامی مہینہ آ رہا ہے اس کے اندر جو 3 دن ہوتے ہیں عید کے, پہلا, دوسرا اور تیسرا, یہ سفلی اور کالے علم کرنے والوں کے لیے بہت گولڈن دن ہوتے ہیں, کیونکہ ان دنوں کے اندر ہر بندہ بے احتیاطی کرتا ہے اور خاص طور پر وہ جو ہے بڑا گوشت بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. بڑا گوشت جو ہے وہ ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے, ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ بہت سارے ایسے ہمارے طبقے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بیچارے پیٹ بھر کے بڑا گوشت کھاتے ہی عید والے دن ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ چیز خطرناک ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑا گوشت چھوڑیں, مگر جو چیز سمجھا رہا ہوں اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو آنے والا پورا 1 سال آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. اگر آپ اس چیز کو نہ سمجھے تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. ہوتا کیا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم 3 دن لگاتار بڑا گوشت استعمال کریں, مگر بڑی عید کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو سفلی اور کالا جادو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان 3 دنوں کے اندر آپ کے تمام معاملات کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں, رشتوں میں بندش پیدا کر دیتے ہیں, بیماریوں کو بڑھا دیتے ہیں. جادو ٹونے کے اثرات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی, اور وہ ان کے ہر ایک چیز جیسے ایک تیر بہادر ہوتا ہے, ان کی ہر چیز بالکل پوائنٹ پہ جا کے لگتی ہے. تو جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ ان دنوں کے اندر بہت زیادہ کالا جادو کرواتے ہیں. تو اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کے آنے والا جو معاملہ ہوگا وہ بہت زیادہ برا ہوگا, آپ کو نقصان دے گا. اور ہوتا بھی ایسے, اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ پڑھائی کریں گے تو وہ پڑھائی آپ کی الٹ ہوگی. جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انسان, اب زیادہ تر مسلمان لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پرہیز کرتے ہیں 3 دن, مگر عید والے دن وہی لوگ پورے مہینے کی کسر نکال دیتے ہیں. پورا 30 دن انہوں نے شراب نہیں پی, مگر عید والے دن پچھلے پورے 30 دن سے زیادہ شراب بکتی ہے, زنا زیادہ ہوتا ہے, ہر ایک چیز زیادہ ہوتی ہے, یعنی کہ سب سے زیادہ وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اگر اسی طریقے سے یہ جو بڑی ادارے ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے, مگر اس کے اوپر سب سے زیادہ کالا جادو کیا جاتا ہے, سفلی علم کیا جاتا ہے. اگر آپ لوگ اس چیز کی پرہیز نہیں کرتے اور کسی طریقے سے آپ اس کو سنبھالتے نہیں تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا, معاملات بگڑیں گے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے, ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے. عید سے پہلے اگر آپ کسی کی بیعت ہیں تو ان سے نقش لیں اپنی حفاظت کا, وہ اپنے گلے میں ڈالیں. اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو اس سے اپنا علاج کروائیں. اگر آپ کے اوپر پہلے جادو ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے. اب جادو والے معاملات کے اندر کیا ہم کو کیسے پتہ چل سکتا ہے, میں نے بہت صاف طریقے سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہے, پھر بھی یہاں میں مختصر سی تفصیل بتا دیتا ہوں. اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے تو وہ بڑھے گی, لڑائی ہے تو زیادہ ہوگی. آپ کے گھر کی بڑی عورت کو اگر بیماریاں ہیں, خاص طور پر وجود پر دباؤ پڑنا, رات کو تربکنا یعنی کہ جھٹکا لگنا, ڈرنا, نیل کے نشان آنا, تو پھر آپ کے 100% ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے. تو آپ کو کیا چاہیے کہ عید سے پہلے ہی اپنا انتظام کر لیں, ورنہ آپ کے اوپر ہر چیز زیادہ ہو جائے گی, تمام چیزیں بڑھ جائیں گی, بیماریاں زیادہ ہو جائیں گی اور آپ کے کاروبار زیادہ تباہ ہوگا. تو آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے, عید سے پہلے اس چیز کا انتظام کریں. کسی ایسے بندے کے ساتھ رابطہ کریں جو اس چیز کی کاٹ کر سکے اور آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے, تو اس کے بغیر آپ کا یہ نظام نہیں چلے گا. تو میں نے اس مہینے کی پڑھائی اس طریقے سے نکالی ہے جو کہ آپ لوگوں کو فائدہ دے گی. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا صدقہ سن لیں. آپ نے ہر ہفتے اپنا صدقہ دینا ہے اور بڑے گوشت کا ہی دینا ہے. ہر ہفتے کے سوموار والے دن آپ نے 5 چھٹانک یعنی 1 پاؤ بڑا گوشت لے کے اپنے سر سے 7 بار وار کے آپ نے اس کا صدقہ دینا ہے. کسی ویرانے میں پھینک دیں, اور کیونکہ اس مہینے کے اندر اور کسی صدقے کا چلنے کے زیادہ چانس نہیں ہوں گے. پڑھائی آپ کی یہ میں نے پکچر لگا دی, المالکو یا قادرو یا قہارو,
ایک تسبیح نماز فجر کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یہ آپ کی پڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ دن کے اندر چلتے پھرتے، یہ آپ نے 11 دن پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے چلتے پھرتے تیسرے کلمے کا ورد رکھنا ہے اور استغفر اللہ کا ورد رکھنا ہے، جس سے آپ کے یہ معاملات کچھ بہتر رہیں گے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے اگلے مہینہ یعنی کہ اسلامی مہینے کا۔ تو اسلامی مہینے کے اندر نیا چاند آپ نے رات کو، جس دن رات کو پہلے دن کا دوسرے دن کا آپ چاند دیکھیں تو آپ نے باوضو ہو کر دیکھنا ہے۔ چھت پر چلے جائیں یا کسی ایسی جگہ پر باوضو ہو کر آپ نے چاند کو دیکھنا ہے۔ چاند کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی ایک کتاب ہو جو کہ جیسے نماز ہوتی ہے یا کچھ بھی، تو جس کے اوپر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہو، آپ نے چاند دیکھتے ہی آپ نے اس کتاب کو کھول لینا ہے۔ اس کے اوپر سورہ فاتحہ ہوگی، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے الحمد شریف جب شروع کرنی ہے تو انگلی رکھ کر جیسے بچے پڑھتے ہیں ویسے آپ نے الحمد شریف مکمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر لفظ کے اوپر انگلی رکھ کے جیسے ہم پڑھتے تھے ویسے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا آپ نے یہ کرنی ہے کہ یا رب العزت اس نئے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دو، اس مہینے میں ہمارے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دیں، کسی دشمن کا ہمارے پر وار یا کوئی بھی نظر بد ہم پر نہ چلنے دیں، ہمیں دشمنوں سے محفوظ فرمائیں۔ اس طریقے سے آپ نے مکمل تفصیل کے ساتھ دعا کرنی ہے اور اسی مہینے کی آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ آپ کا صدقہ ہو گیا، پڑھائی ہو گئی، اور نئے چاند کا جو آپ کی پڑھائی ہے وہ ہو گئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، مگر پھر کہہ رہا ہوں کہ لازمی آپ نے اپنا کسی سے بھی علاج کروانا ہے اگر آپ کو پہلے سے جادو کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو جادو کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے وہ لازمی کریں تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکیں۔ جو چیزیں میں بتائی وہ پہلے سے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر جادو ہے، جن کے اوپر سایہ ہے، جن کے رشتوں میں پرابلم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کی بہتر رہے گی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا پرابلم ہو جیسے جادو، ٹونا، تعویذات، سایہ اور 18 اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض یا ایسی بیماریاں جو کسی وظیفے سے یا کسی بھی طریقے کے علاج سے ٹھیک نہ ہو رہی ہوں، تو پھر آپ میرے دیے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو کہ پہلے بھی آ رہا تھا اور ابھی بھی اسکرین پر آ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔